للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیو، بزرگو، یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے، پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مبارک مہینے میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کچھ باتیں پچھلے ہفتہ عرض کی گئی تھی. آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، آپ کے کمالات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے نظر کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں. آپ کی آمد سے پہلے صرف عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر شرک، بدعات اور تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی. کوئی برائیاں ایسی نہیں تھی جو اللہ کے نبی کے آمد سے پہلے وہ برائیاں نہ پائی جاتی ہو. جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں، ساری برائیاں دور ہوئی ہے آمینہ کے لال کی برکت سے. تو واقعتاً یہ مہینہ پربہار مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اندر ایک مبارک اور بابرکت کی حیثیت بھی اس مہینے کی ہے. لیکن سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر کیوں ہوئی ہے؟ مقصد ولادت کیا ہے؟ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ مبعوث کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو؟ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرمایا ہے. احسان کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے. ہم اللہ ہو کر احسان جتلا رہے ہیں. کس بات پر؟ اس بات پر اذ بعث فیہم رسولا، ایک پیغمبر ہم نے بھیجا ہے
ایک رسول ہم نے بھیجا ہے، ایک رہنما ہم نے بھیجا ہے، ایک ہم نے لیڈر اور قائد ہم نے بھیجا ہے، اس بات پر ہم احسان جتلا رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو کھول کر کے سورہ الحمد شریف سے پڑھتے پڑھتے سورہ والناس تک پہنچیے، مکمل قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسانوں کو ایک طریقے سے نعمت نہیں، بے شمار نعمت، ہزارہ نعمتوں سے اللہ نے بندوں کو نوازا ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں پانی پلایا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے مکان دیے ہیں، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارشیں نازل کی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین سے غلہ اگایا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے مختلف قسم کی غذائیں دی ہے، ہم نے احسان جتلایا۔ یہ ایسا اللہ رب العالمین نے کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کا لال کا، جب باری آتی ہے محمد عربی کا، جب باری آتی ہے مکین گنبد خضرا کا، جب باری آتی ہے حضرت آمینہ کے نور نظر کا، جب باری آتی ہے سرور دو جہاں کی، جب باری آتی ہے رہنما کی، جب باری آتی ہے مکہ میں پیدا ہونے والے کی، مدینہ میں ہجرت کرنے والے کی، فرمایا لقد من اللہ، ہم نے احسان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا احسان کس بات پر کیا ہے؟ ہم نے تمہیں جو پیغمبر بھیجا ہے، رسول جو بھیجا ہے تمہارے درمیان، ہم نے جو تمہارے درمیان ایک اعلیٰ پیغمبر بھیجا ہے کہ اس جیسا نبیوں میں کوئی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے خزانے میں بھی ایک تھا، ہم نے وہ تمہیں دے دیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لفظ من اور لفظ احسان دونوں کے معنی احسان کرنا ہے، دونوں کے معنی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ لفظ من اور لفظ احسان دونوں کے معنی ایک ہے، لیکن رب العالمین نے لفظ احسان نہیں فرمایا۔ لفظ عربی میں دو لفظ ہے، من اور احسان، دونوں کے معنی ہے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن رب نے یہاں پر لفظ من فرمایا ہے، لفظ احسان نہیں فرمایا ہے۔ اس پر بھی علماء نے باتیں لکھی ہے۔ لفظ احسان اس کو کہتے ہیں آپ نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، بدلے میں وہ بھی آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا ہے، بدلے میں وہ بھی آپ کو پانی پلا سکتا ہے۔ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے، اس جیسا احسان آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کے تکلیف میں کام آیا ہے، آپ اس کے تکلیف میں کام آ سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو روپیہ اور پیسہ دیا ہے، آپ بھی اس کا کام آ سکتے ہیں۔ اسے لفظ احسان کہتے ہیں۔ لیکن لفظ من ایسا احسان کہ اس کا مقابلہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی ایسا بھیجا ہے کہ اس جیسا نبی کائنات کے اندر کوئی نہیں تھا۔ ایسا پیغمبر بھیجا ہوں کہ پیغمبروں میں ایسا پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ ایسا رہنما بھیجا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں پر اگر نگاہ ڈالی جائے، تمام پیغمبروں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس جیسا نبی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی احسان کرنا بھی چاہے
اس جیسا نبی لانا بھی چاہے تو کیسے لا سکتا ہے؟ ہم نے اس جیسا نبی پیدا ہی نہیں کیا ہے، گویا کہ ہم نے اس سانچے کو ہی توڑ ڈالا ہے جس سانچے میں پیغمبر عربی کو ہم نے بنایا ہے۔ اس نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، احسان نہیں جتلایا، آسمانوں کو بلندی دی ہے، احسان نہیں جتلایا، سورج کو درخشانی دی ہے، احسان نہیں جتلایا، اور پھر سورج کے اندر چمک کو رکھا ہے، احسان نہیں جتلایا، زمین کو پستی دی ہے، احسان نہیں جتلایا، ہم نے تمہیں غلہ دیا ہے، احسان نہیں جتلایا، ہم نے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہم نے تم پر احسان نہیں کیا، ہم نے تمہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہم نے احسان نہیں کیا، ہم نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم نے احسان نہیں کیا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہم نے احسان نہیں کیا، اور پھر سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، ہم نے احسان نہیں کیا، سوچنے کے لیے دماغ اور دل دیے ہیں، ہم نے احسان نہیں کیا، ہم ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے لیکن احسان نہیں کیا ہے۔ لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کا لال کا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اس سے معلوم یہ ہوا ہم اور آپ جس نبی کی امتی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ خاتم المرسلین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے محاسن کو، آپ کی خوبیوں کو اور آپ کے صفات کو اگر الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تمام صفات کو جو رب نے آپ کو نوازا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کی تمام جھلکیاں، تمام سیرتیں، تمام کمالات تمام پیغمبروں میں آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر تمام پیغمبروں کے کمالات کو، تمام پیغمبروں کے محاسن کو، تمام پیغمبروں کی خوبیوں کو اگر آپ کسی ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آمنہ کے لال کو دیکھ لیجئے، تمام صفات کو جمع کر دیا ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور تمام صفاتوں کو الگ الگ رکھا ہے، اس کا نام حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کو اللہ کے نبی کی تمام صفات موجود اور نظر آئے گی۔ یہ خوبیاں ہیں آپ کی، یہ کمالات ہیں آپ کی۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات بہت زیادہ ہے، ہر ایک آپ کے کمالات ہے۔ اگر بات علم کا کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اولین کا بھی علم عطا فرمایا، آخرین کا بھی آپ کو علم عطا فرمایا۔ آپ کو جتنا علم عطا فرمایا ہے اتنا علم اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیغمبر عربی ہم نے آپ کو علم سکھایا ہے، ہم نے آپ کو علم دیا ہے، اور اتنا دیا ہے اتنا کسی اور کو ہم نے نہیں دیا ہے۔ جب باری آتی ہے آمنہ کی لال کی خوبصورتی کا، آپ کے چہرے انور کا، تو قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ کی ایک تفسیر امام راضی کرتے ہیں، وَالضُّحَىٰ قسم ہے آپ کی چہرے انور کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے آپ کی زلف کی، قسم ہے آپ کے سروں پر جو آپ کی زلفیں ہوتی ہے، رب اس کی بھی قسم کھا کر کے آپ کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی خوبصورتی کی جب باری آئی ہے، چنانچہ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں
ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا، مجھے کسی کام کے لیے سرکار مدینہ کے پاس بھیجا، جاؤ تم میرا یہ کام لے کر کے بنا کر کے پیغمبر عربی کے پاس سے آ جاؤ۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں جب میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں، جب میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی ہے، جب میں نے آپ کو دیکھا ہے، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری نگاہ آپ پر پڑتی ہے، جب میں آپ کے چہرے کی جھلک کو دیکھتا ہوں، میں چمکتا ہوا آپ کے رخسار کو دیکھتا ہوں، القی فی قلبی الاسلام، رب مجھے اسلام سے نواز دیتا ہے، میں ایمان لے آتا ہوں، مجھے رب جو ہے ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، اس چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے چہرے کے خوبصورتی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کو میں نے دیکھا ہے، میں نے زمینوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے تمام صحراؤں میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے پورا مکہ میں نے گھما ہے، لیکن ما رأیت شیئا احسن، میں نے کملی والے سے بڑھ کر کے حسین، میں نے کملی والے سے بڑھ کر کے جمیل، میں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ رب نے وہ خوبصورتی آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ کے چہرے انور کی باری اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا تذکرہ یہودیوں کا بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے سے پہلے اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَتَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر عربی کے چہرے کی طرف میں نے اپنی نگاہ ڈالی ہے، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میں نے محمد عربی کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، وَتَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ، میں نے بار بار آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے کئی بار آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِهِ كَذَّابٌ، میں نے میرا دل نے فیصلہ کر لیا، میں نے مان لیا کہ میں واقعتاً میں یہودیوں کا عالم تو ہوں، لیکن کائنات میں اتنا بڑا حسین چہرہ کسی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ میرا دل نے فیصلہ کر دیا ہے یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چہرے کی صرف فضیلت کا عالم کیا ہے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت فی حلت بیضاء، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، میں نے زلفوں والا، میں نے لمبے لمبے بالوں والا، سرخ چادر میں ملبوس، آپ سرخ رنگ کا چادر اوڑھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ سے احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوبصورت لباس کے اندر زلفوں والے پیغمبر عربی کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی خوبصورتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کأنہ قطعۃ من القمر، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ نہیں ہے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے چہرے سے الگ ہے۔ چاند کا چہرہ سے بھی بڑھ کر کے رب نے آپ کے چہرے کے اندر خوبصورتی اور کمالات عطا فرمایا تھا۔ نبی اکرم یہ صرف آپ کی خوبصورتیوں کا تذکرہ ہے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا اشعار انہوں نے عربی میں پڑھا ہے، آج صدیاں گزر گئی ہے، زمانہ گزر گیا ہے، ایک نہیں ہزار لوگ
نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کے بارے میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، لیکن جو انداز سے حضرت حسان بن ثابت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا، آپ کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، میں نے تمام لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا حسین بچہ، آپ جیسا حسین جمیل میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو محمد عربی سے بڑھ کر کے خوبصورت ہو، محمد عربی سے بڑھ کر کے کمالات کسی کا ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، پاک اور صفاف رکھا، آپ کے جسم پر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، آپ کا جسم سراپا کمالات کا مجموعہ تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، اسی کے مطابق رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو بنایا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بارے میں چند باتیں تھی۔ واقعتاً ہوتا بھی یہی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ چہرے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی پیغمبر بدصورت نہیں ہوتا ہے، تمام پیغمبر اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر کے نبوت کی علامت ہوا کرتی ہے، چہرے کو دیکھ کر کے، چہرے کو پڑھ کر کے یہ بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ پیغمبر ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو لے لیجئے، چنانچہ اس کا چہرہ اتنا بدنما تھا، کائنات کے اندر ایسا چہرہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کیا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ ارے جس کے چہرے پر نحوست چھایا ہو، جس کی آنکھیں بھی ٹھیک نہ ہو، جو بھیگا ہو، جو ایک آنکھ سے جو دیکھتا ہو، وہ آپ کا نبی ہو سکتا ہے۔ جو جس کا پورا جسم ناپاک ہو، جو جس کا تعلق صحیح نہ ہو، جس کا کردار صحیح نہ ہو، وہ نبی بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی ایک دو نہیں، آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ہزارہ آپ کو مل جائیں گے۔ افسوس ہے تم نے اپنا نبی کیسا انتخاب کیا ہے، تم نے اپنا نبی کیسا مانا ہے۔ ارے نبی تو ایسا ہوتا ہے جو تمام نقائص سے پاک ہوتا ہے، جس کے چہرے کی جھلک کو دیکھ کر کے دل فیصلہ کر دیتا ہے یہ واقعتاً یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی رہنما اور یہ اللہ کے نمائندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کی جب باری آئی ہے، پھر غیروں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اور غیروں نے بھی آپ کے بارے میں اشعار کہی ہے۔ ایک غیر مورخ نے، انگریز نے اور غیر اسلام یافتہ نے نبی کی فضیلت میں کہا، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شیخ مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے، کتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سیرت بھی ہنسی، آپ کی صورت بھی ہنسی ہے، یہ ارض مقدس ہے یا طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں وہ فرش نشی ہے۔ ایک غیر اسلام یافتہ انگریز اور وہ غیر مذہب والے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، کالکا پرشاد نے نبی کے تعریف میں کہا کہ اس نے کہا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر
کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ نبی کی تعریف میں غیر اسلام یافتہ نے کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ کیا عجیب شان ہے اور اس کی کہ جو لوگ ان کے نام پر مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ یہ صرف آپ کے کمالات کا تذکرہ صرف اسلام کے ماننے والے ہی نہیں، تمام ان لوگوں نے بھی کیا ہے آپ کے کمالات کا اعتراف، آپ کے محاسن کا اعتراف، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ ایک دو نہیں، میں نے ایک دو اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ ہزاروں لوگوں نے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہندو مذہب سے تعلق ہے، عیسائیت سے اس کا تعلق ہے، یہودیت مذہب سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ مجبور ہو کر کے پیغمبر عربی کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہے۔ آخر تعریف کیوں نہ کرے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو۔ ہر چیز آپ محمد عربی کو چھوڑ کر کے کسی کو آپ اٹھا لیجئے، کسی کی ادائیں موجود نہیں ہے، لیکن پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادائیں ہمیں یاد ہے، ہر ادائیں محفوظ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کہاں ہجرت کی ہے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی، آپ کے داماد کا نام کیا ہے، آپ نے کس ماں کے دودھ پیے ہیں، آپ نے سفر کہاں کیا کیا ہے، آپ کی کتنی بیویاں تھی، آپ کے داماد کا نام کیا ہے، آپ کی بیویوں کا نام کیا ہے، آپ جو ہے کب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہیں، تاریخ کیا ہے، دن کیا ہے، وہ کون سا مہینہ، وہ کون ہے، حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی ہے، واقعہ کیا ہے، رونما کیا ہے، وہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے، آپ کو معراج کرایا گیا ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، آپ جس سواری پر سوار ہوئے ہیں اس کا نام کیا ہے، تلواروں کا نام کیا ہے، خنجر کا نام کیا ہے، آپ جب دنیا سے گئے ہیں کیا چیز چھوڑ کر گئی ہے۔ ایک چیز نہیں، ہر ادائیں، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے اور تقاضا اس بات کی ہے، ہم خود بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرائے، انہیں بتائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کے ازواج کون ہے، آپ کے صحابہ کون ہے، آپ دنیا میں کن مقاصد کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھائے، اپنے آپ کو بھی اس سے روشناس کرائے، اور اپنے تمام لوگوں کو بھی اس سے کیا ہے تعارف کرائے۔ نمبر 2، آپ برادران وطن کو جو آئے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کرتے ہیں، آپ برادران وطن کو بھی تعلیم دے، پہنچائے ان کو نبی کی سیرت، بتائیں انہیں نبی کا اخلاق، بتائیں انہیں نبی کا کردار، بتائیں انہیں نبی کا کریکٹر کیا تھا، غیروں کے ساتھ نبی کا برتاؤ کیسا تھا، آپ بتائیں ان کو۔ آپ اسٹینوں پر، آپ ہر جگہ پر ایک اپنے آپ اگر معلومات آپ کو ہے تو آپ مذہب اسلام کو، پیغمبر عربی کے سیرت کو آپ لوگوں کو پہنچائے، غیروں تک پہنچائے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے ہم جس کے بارے میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں وہ کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے۔ ہم نماز روزہ میں ہمیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب باری آئے گی آمنہ کے لال سے محبت کی تو اس میں ذرہ برابر بھی ہم جو ہے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ذرہ برابر بھی اس کے اندر ہم پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو، پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جب تک کہ میں تم تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اپنے ماں سے، باپ سے،
بیٹے سے، بھائیوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن کامل، مسلمان کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ محبوب ہر آدمی محبت جب بھی کرتا ہے تو دو چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ نمبر ایک، محبوب کا پسند کیا ہے، محبوب کا ناپسند کیا ہے، محبوب کیا چیز چاہتا ہے، محبوب کو کون سی چیزیں نہیں چاہیے۔ نمبر دو، محبوب کے مقام اور مرتبہ کو رکھ کر کے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کر کے محبت کریں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ورنہ تو دعوے دار کرنے والا آپ کو بہت ملے گا، ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے۔ آپ کا ایک ایک ادا بتائے، آپ کا چلنا بتائے، آپ عاشق رسول ہے، آپ کا پھرنا بتائے، آپ عاشق رسول ہے، آپ کا چہرہ بتائے، آپ عاشق رسول ہے، آپ کا لباس بتائے، آپ عاشق رسول ہے، آپ کا عمامہ اور ٹوپی بتائے کہ آپ عاشق رسول ہے، آپ کا کاروبار بتائے کہ واقعتاً یہ عاشق رسول معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ کا اخلاق بتائے کہ آپ عاشق رسول ہے۔ ایک ایک چیز، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کا سنت رسول آپ کا جھلکتا ہو، دیکھنے والے کی لگے کہ واقعتاً یہ عاشق رسول ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم عاشق رسول ہے۔ جو اللہ کے نبی کا عاشق ہوگا آپ کو ہمیں پتہ چل جائے گا، صرف دعویٰ کرنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر مطابق چلنے سے وہ عاشق ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ خصوصاً اپنے بچوں کو اپنے آپ نبی کی سیرت سے روشناس کرائے، اور حتی الوسع ہو سکے اپنے مسجدوں میں اور اپنے چوک چوراہے میں نبی کے بارے میں لوگوں کو بتائے، غیروں کو بتائے۔ اگر اللہ نے حیثیت اور توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔